نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، دوسرا رکوع اور آیت نمبر 64 سے 70 تک تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد کروا کے اپنی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اللہ کرے ہم متوجہ ہو جائیں. جس طرح کسی کو کہا جائے میں تیرا ابو نہیں ہوں، میں نے تیرے لیے یہ نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا، تاکہ اس کو احساس ہو. کیا بولو، اگر میں نہ بناتا، اگر میں کچھ نہ کروں، اگر میں تیرے لیے چیزیں نہ لاؤں تو پھر تو یہ کس کے لیے بولو؟ احساس کے لیے. تو آپ جانتے ہیں کم لوگ احساس کرتے ہیں، زیادہ والے کیا کہتے ہیں؟ تو نہ لا. اللہ رحم فرمائے. تو اس لیے اللہ ہمیں ایسا بندہ بننے سے بچائے، نعوذ باللہ. یعنی جو کہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کیا انسان تو بھلا یہ دیکھتا نہیں کہ تو جو زمین میں بیج ڈالتا ہے، اب خاص طور پہ اب کوئی کہ یہ تو کسان ڈالتا ہے، کسان کا معاملہ ہے. یہ کسان کا معاملہ نہیں ہے، ہر انسان اور ہر جاندار کا معاملہ ہے. روٹی ہم نہیں کھاتے سارے بولو ہیں، زمیندارہ تو ہم نہیں کرتے، لیکن روٹی تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں. تو معاملہ تو سب کیا ہے. تو فرمایا ذرا غور کرو کہ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا اس کو کھیتی کی صورت میں تم اگاتے ہو؟ تم سے مراد کون؟ انسان. بتاؤ انسان اگاتا ہے؟ نہیں، انسان کے بس کی بات ہی نہیں. آپ خود دیکھیں یہ گندم ہے، خاص طور پہ جب بیجی جاتی ہے ساتھ پانی بھی لگا دیا جاتا ہے، جس کو رونی کہتے ہیں، اور اوپر ٹھیکری بن جاتی ہے. دانہ اندر کیا ہو جاتا ہے؟ چھپ جاتا ہے. تو جب دانہ نکلتا ہے تو زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ اگر انسان کو کہا جائے پھاڑ میں ایک ایک دانے کی جگہ زمین کو، کوئی ہے مائی کا لال؟ ہاں جی، ناممکن ہے. بولو کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پیر رکھے گا وہ ویسی جگہ روندی جائے گی. وہ تو کتنا باریک سے ہوتی ہے کومپل، اگر انسان یوں انگلی لگائے ٹوٹ جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی، کہہ دو سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں وہ نکالتا ہے. پھر ایک سے کتنا اتنا موٹا بوٹا بنا دیتا ہے. کون بولو بھائی؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت. پھر انسان اس کو پیکنگ کر سکتا ہے گندم کو بالیوں میں؟ بولو بھائی، کسی کے بس کی بات نہیں. کتنی پیاری پیکنگ کرتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. کہ دانہ اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. زہریلے مادے، زہریلی ہوائیں، زہریلے کیڑے سپرے بھی انسان کرتا ہے، تو وہ دانہ ظاہر ہو تو وہ سارا تو اسی کے ساتھ چمٹا رہے گا. تو پھر ہمیں گندم دھونی ہی پڑے گی. کیا کرے گی؟ پڑے گی. تو یہ ساری دھونا بھی کسی کی بس کی بات ہے؟ یہ دیکھ. اور چاول کوئی دیکھ لے، کتنی پیاری پیکنگ اللہ کرتا ہے. ہر چیز کی پیکنگ. آلو کو بھی دیکھ لے پیکنگ، اور کتنا پیارا مضبوط چھلکا اوپر اللہ نے لگایا. جتنا مرضی پانی میں ابالتے رہو چھلکا نہیں گلے گا. یہ کس کی شان ہے بولو؟ یہ کس کے لیے کیا؟ انسان کے لیے. انار کی پیکنگ دیکھ لو، انسان کو کھول کے پیکنگ کر کے دکھا. ہاں جی،
کہتے نا چاند پہ پہنچ گیا، تو انار تک نہیں پہنچا، تو چاند تک پہنچ گیا۔ اس کی پیکنگ کھول اور کر کے کیا کر دے، دکھا دے۔ اور یہ تو اس کی صحیح طرح پیکنگ بھی نہیں کھول سکتا کہ آرام آرام سے کھولے کہ جھلی بھی نہ پٹے، بیچ میں جھلی ہوتی ہے نا، پردہ سا، ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب مالٹے کی ڈلیوں کی دیکھ لو، کون پیکنگ کرتا ہے بول، وہ ڈلیاں کون بناتا ہے یار، وہ ڈلیاں کون بناتا ہے یار، اندر ہی اندر سارا نظام ہے جی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بتا انسان ایویں بڑے بڑے دعوے مار دیتا ہے کہ تو کرتا ہے، نہیں، فرمایا کہ ام نحن الزارعون، یا ہم کرتے ہیں یا اللہ تو کرتا ہے۔ کون کرتا ہے بولو بھائی، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت دوسری نعمت کے بعد فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم کر دے اس کو روندی ہوئی کھیتی، جس طرح مومن ہو جاتا ہے کہ بالکل تیار، ایسی کوئی آفت آئی چل، جس طرح آپ نے گندم کے موسم میں مومن دیکھا ہوگا، یا منجی کے موسم میں، چاول کے موسم میں بارش حد سے زیادہ ہو جائے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور پانی میں کچھ دن رہے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے بولو بھائی، ختم ہو جاتی۔ تو فرمایا اگر ہم ایسا کر دیں تو فضل تم تفقہون، تو تم باتیں کرتے ہی رہ جاؤ گے۔ باتیں کیا کرو گے؟ سب سے پہلے انا لمغرمون، ہائے ساری محنت کیا ہوگی بولو بھائی، ضائع ہو۔ اب تو چٹی پڑ گئی، چٹی پڑ گئی، تاوان پڑ گیا۔ اور اس سے پوچھو کسان کو پڑتا ہے، عموماً جو کسان لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بیج بھی قرض پہ لیا ہوتا ہے، کھاد بھی قرض پہ، پانی بھی قرض پہ، تیل بھی قرض پہ، اس کی وہ جو بوائی ہوتی ہے ٹریکٹر والا وہ سارا قرض پہ ہوتا ہے۔ یعنی جب کھیتی اٹھائیں گے سیزن آئے گا، ساروں کے پیسے ادا کر دیں گے، سارے کے کیا کر دیں گے؟ تو بتاؤ اگر یوں جب مانجا پھر جائے تو بتاؤ اس کی تو چیخیں نکلتی ہے نا۔ اور پھر گھر کا بھی سارا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ اس کو اٹھائے گا تو گھر کے سارے نظام سیدھے کرے گا۔ تو اللہ فرماتے بل نحن محرومون، پھر کہے گا ہائے میں تو ہوں بد نصیب، میں تو محروم کر دیا گیا۔ تو فرمایا پھر یوں تم باتیں کرنے لگ جاؤ گے۔ اور یہ عموماً ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو ڈینگ ڈانگ مارتے ہیں، لہ تو کی کیتا میں تو بڑا کچھ کیتا، تو ذرا میری پیداوار دیکھی، میری محنت کا ثمرہ دیکھی۔ تو یہ جب ایسے بندہ ڈائیلاگ مارتا ہے نا اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر وہ مانجا پھیر دیتا ہے۔ ہمیشہ کبھی بھی یہ نہ کہ میں نے محنت کی، بس یہ کہو اللہ کی توفیق سے ہو گیا، اور اللہ سے امید ہے کہ بہترین نتیجہ ہوگا، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ بس اللہ چاہتے ہی ہم سے یہ دو چار بول جو تو بولے نا، تو اپنے ڈائیلاگ نہ ماریا کر، فرمایا کہ میری تعریف کیا کر۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، زمین اسی کی ہے، کوئی میرے بھائی دنیا میں آتے ہوئے ساتھ لے کے نہیں آیا، اور زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک صرف کون ہے بولو۔ اور یہ تو بس چند سال چند دن کے لیے بس بطور استعمال، بطور امانت، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، بس باپ کے پاس ہے چلا گیا تو بیٹے کے پاس ہے، وہ چلا گیا تو وہ کیا کسی کی نہیں۔ کس کی ہے بولو بھائی؟ جنت بندے کی ہوگی، جنت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وارث بنائیں گے، یعنی اس کی ملکیت دے دیں گے، اور جنت دوبارہ واپس نہیں لی جائے گی۔ جنت میں کوئی مرے گا نہیں کہ پچھلا آ جائے، جنت کسی سے چھینی نہیں جائے گی، کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا، اللہ رب العزت کسی کو جنت سے نکالیں گے نہیں۔ تو اس لیے ہماری اصل جگہ کون سی ہے بولو بھائی؟ انشاءاللہ، وہ بھی اللہ نے چاہا، ہم نے ایسے کام کیے جس سے اس کی چاہت ہوگی تو پھر ملے گی۔ جھونگے میں وہ کسی کو نہیں دے گا، ہاں جی وہ اسی کو دے گا جس نے طلب کی، جنت والے کام بولو کیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت پھر دوسری بات فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سبق آموز باتیں، قرآن کی آیات بھی ہے۔ فرمایا انسان بھلا یہ تو بتا، ذرا دیکھ، آنکھیں کھول، یہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے، جو تو پیتا ہے، یہ جو تو پانی پیتا ہے، انتم انزلتموہ من المزن، یہ سفید آسمان سے تو اتارتا ہے؟ انسان سے پوچھا جا رہا ہے یہ تو اتارتا ہے؟
فرمایا ہم نحمل منزلون، یہ ہم اتارنے والے ہیں، یا اللہ تو اتارنے والے، ہماری کیا جرت، ہماری کیا مجال، ہم تو حلق سے نیچے بھی نہیں لے جا سکتے، اگر اللہ بھی اس کو لٹکا دے تو۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور پانی پی وہ بھی بعض دفعہ یوں تو بڑا کرنا پڑتا، کوشش کریں یار یہ کیا ہو گیا ہے، بھائی ہماری تو یہ بھی طاقت نہیں۔ جی ہر لقمہ حلق سے نیچے، ہر پانی کا گھونٹ جانے سے پہلے اللہ سے پوچھتا کیا ہوگا، میں یہیں اٹک جاؤں، اس کو تڑپاؤں، یا نیچے چلا جاؤں۔ جی ہارون الرشید ہے نا، ہارون الرشید ایک بادشاہ تھے بہت بڑے، اور بڑے نیک آدمی تھے، یہ بھی زندہ ہے، غالباً بنو عباسیہ سلسلے کے بادشاہ تھے، کیونکہ دو اس وقت سلطنت محمد تھی، بنو امیہ بنو عباس، اور بڑی شدید ان کو پیاس لگی تو پانی منگوایا، ایک عالم دین پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جب پانی پینے لگے نا کہ حضرت ایک منٹ ذرا روک جائیں، ایک سوال کا جواب دیں، تو ہارون الرشید رک گئے، فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہی پانی آپ کو خریدنا پڑے، تو ظاہری بات ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چیز کو بھی دیکھتا ہے اور مول بھی لگاتا ہے اپنی حیثیت کے۔ اب وہ پیاس کو بھی جانتا تھا جیسے اس کو لگی ہوئی ہے، اور وہ اس پانی کی قدر اور قیمت بھی جانتا تھا، کون؟ ہارون الرشید۔ تو کہنے لگا میں آدھی سلطنت دے دوں گا، کیا لینے کے لیے؟ پانی۔ حضرت نے کہا حضرت پیے، مولانا صاحب نے کہا حضرت پی گیا، یعنی ہارون الرشید۔ اب جب پانی کا گلاس رکھا، حضرت نے فرمایا ایک اور سوال ہے، اگر یہی پانی تیرے اندر رک جائے، پیشاب کی صورت میں نہ نکلے، اور پھر تجھے تکلیف کی شدت ہو، اور پھر دنیا میں ایک ہی حکیم ہو کہ جو اس کو نکال سکتا ہو، تو کیا قیمت اس کو دے گا؟ اس نے کہا باقی آدھی بھی دے کر اس کو نکلوانے کے لیے دے دوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھ لو، ہم آپ کی یہ ساری سلطنت ایک گلاس پانی کی جنہ قیمت رکھ دیں، ایک گلاس۔ تو میں اور آپ سوچیں صبح و شام کتنے گلاس پیتے ہیں، آرام سے جا بھی رہا ہے نکل بھی رہا ہے، تو بتاؤ ہم سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہے؟ جن بادشاہوں کو ہم دیکھ کے للچاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانے کا ہضم ہو جانا، آسانی کے ساتھ اس کا فالتو کا نکل جانا، باقی کے جسم کا حصہ بن جانا۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ یہ کوئی نعمتیں کم ہے بھائی؟ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ فرمایا عرض کیا اللہ تو اتارتا ہے۔ پھر فرمایا لو نشاء لجعلناہ اجاجا، انسان غور کر، اگر میں اس پانی کو چاہوں تو کھارا بنا دوں، کڑوا بنا دوں، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ سب کہہ دو الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے کہ یہ تو مانتا ہے ٹھیک یا اللہ تو ہے، تو الحمدللہ آتے ہوئے فرمایا کیا ہوتا ہے تمہاری زبانوں کو؟ اس لیے ہر نعمت پر لازم ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور آخر میں الحمدللہ کہے۔ ہر نعمت پر، ہر نعمت پر یہ بندے پر لازم ہے۔ یہ آیات مبارکہ فلولا تشکرون یہ پیغام دے رہی، پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ یہ تھوڑی سی زبان کیوں نہیں ہلاتا؟ اور دیکھو میں اور آپ یوں تو کہتے ہیں مزہ آ گیا، اور مزے کو چھوڑ الحمدللہ پہلے پڑھ، جس نے چیز دی اس کو پہلے خوش کر، یہ باقی من کی بات بعد میں کرنا۔ لیکن آپ نے دیکھو ہوگا ہم اس کو بھول جاتے ہیں اپنے لطفوں میں بڑے ہوئے، یار مزہ نہیں آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جو چیز طبیعت کو پسند نہ ہوتی اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ یہ بعد میں نا مزہ نہیں آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں ملتا۔ سارے بولو حیات میں نہیں ملتا۔ اور یقیناً ہر نعمت میں مزہ آتا ہے بشرطے کہ ضرورت کے وقت استعمال ہو۔ پیٹ بھرا ہو تو میرے بھائی مزیدار چیز بھی مزیدار نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، جنت کی نعمتوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمت میں پہلے لقمے میں جو مزہ ہوتا ہے وہ آگے چلتے چلتے کم ہوتا چلا جاتا ہے، تا وقت ہے کہ آخری لقمے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، وہ ہم ختم کرنے کی نیت سے کھا رہے تھے۔ سارے بولو ایسا ہے یا نہیں؟ برتن صاف کرنے کی نیت سے، ختم کرنے کی نیت سے، پیٹ بھرنے کی نیت سے،
وہ جو پہلے لقمے کا مزہ ہوتا ہے نا، یوں آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. اور جنت کی نعمتوں میں کیا ہوگا؟ ہر لقمے میں مزہ بڑھتا جائے گا. سارے بولو کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ آپ 40 سال بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں نا، تو آپ کا آخری لقمہ جب چھوڑنے لگیں گے وہ پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا. اور دنیا میں کسی نعمت میں ایسا نہیں ہے. کوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آخری لقمے میں وہی مزہ ہو جو کس میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اور پھر خاص طور پہ شادی بیاہ کے تو آپ نے دیکھو گا، جو پہلی پرات میں مزہ ہوتا ہے دوسری میں تو ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں یار دوجی دیکھ چلائے، دوجی دیکھ چلا کے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.